اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ان کو معلوم ہوتا خبر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہی ہوں، دیکھے تو بولے تو ان کے دو صحابی دیکھے تو دو جنے میں بڑا عذاب ہو رہا ہے، خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اب ان کو معلوم ہوگا، صحابہ بولے یہ توڑ لے گا، کیا توڑ لے گا؟ ڈھالی، ہری تک ہے، تازی ڈھالی، یہ بھی فرق نہیں یاد ہو، تازی کیا ہے سو تازی میں بھی بہت فرق ہے، تازی دار رہتے تھے، خوشبو رہتے تازی میں ہریالی رہتی ہے، تازی میں ہریاپن رہتا ہے، خوشبودار رہتی ہے۔ اب ایسا لے لگا کو صحابہ کو بولے یہ ڈھالی وہاں ان کے سرانے، ایک ڈھالی ان کے سرانے بازو تھے، تو میں ڈالا لگا، اب ڈالا لے، اب ڈالے بعد سوال کا جواب پوچھنا نہ بولنا، کئی کو کیا کرے یہ چیز کر کو بولے تو بولے اس کی خبر میں عذاب چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ عذاب کیا کی پیشاب کی پاکی لیے اس کو کیا خطرہ کر کے اڑ گا تھا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے چمڑے کیا نکال کو ڈال لیتا تھا، مطلب کیا فرشتے چمڑے چھل لیتے تھے، کیسا چھلتی چمڑے نہیں ایسا چھلتے رہتے، پاکی دیکھو کیسی ہے، پیشاب کی کب کی ہوگا سو ان کو صحابہ رسول کے کیا کس کی پیر صاحبہ کے مریدانی انہوں رسول اللہ کے صحابہ، تب بھی انہوں اتی ناپاکی میں ذرہ بھی خطرہ زندگی میں پڑ گا سو وہاں سے چھلے سب کا چھلتا کرتا ہے، اب بکرے آتی نہیں چھلتی نہیں چمڑا ویسا چھلتا کرتا ہے، کان کو سن لو ایسی پاکی ویسی رہے تو صحابہ کو ایسا رہا تو تمہیں ہمیں کو سے پیر صاحب کے کتنے بڑے مریدہ ہوں گے ان سے بڑھ کو چھلے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی دیکھو ایسا عذاب ہو تھا، اب اس کے عذاب میں تکلیف کمی ہونا تو کیا کرنا، اس کے واسطے میں ایک ہریا ڈھالی توڑ کو نصب کریا، اس کے پر دم کر کو نصب کریا، جب تک انہیں تازہ رہتی ہے تب تک بھی اس کا ذکر اسے پہنچتے رہتا، اس کا ثواب پہنچتا۔ اب جس کے ہاتھوں سے، جس کی نیت سے، جس کے اس سے لگا، خدا کی قسم مردہ چیز کے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کر ڈالے، چھینے کی دور کی بات، نظر کر ڈالے تو وہاں بڑے بڑے جھاڑا ہو گئے، اب تک ہے ہی نہیں گا ادھر، اب تک مرے نہیں رہے گا، رسول کی نظر پڑ گئی اس نام اٹھا لیا۔ اب جب تک بھی قیامت تک بھی جب تک رہتا ہے تب تک بھی وہ صحابہ کے پر کیا ہوتا ہے، پڑھتے رہتا، کیا بھی نہیں تھا سو کوٹے کے اندر اکاؤنٹ میں کیا بھی نہیں تھا سو فل بھرگا نہیں نا، کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے نہیں، وہ سنت جستر پر 3 فرقے میں بھی رہتی سو کیا آج کون مریا تو بھی کرک نہیں کرتا، ڈھالی ڈالا ہو تو ڈھالی ڈال کو جاتا، کیا کر کو بولے تو پھولا نہ کو ڈالا کرتا ہے، بھائی یہ ہمیں ہندوستان، وہ عرب میں پھولا نہیں آتے، نہیں ہمارا ایریا اگر کو بولے تو نیراوری کیا بولتے سو واٹر نیراوری نہیں، واٹر ریور سبھی رہتی، ہریا بھی رہتی ہے، عرب میں ریگستان، وہاں سے بھی بہت مشکل، تمہیں لے لگا وہ زمانے کو پھولا نہیں ڈالے، ڈھالی نہیں ڈالے، پھولا ڈالے، وہ نہ کو مقصد دیکھ، کیا دیکھ مقصد دیکھ، مقصد کیا ہے، اس کے اوپر کلمہ پڑھو، اس کے اوپر درود پڑھو، اس کے اوپر کیا بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو، تو کیا کرتا جیسا ذکر کرے تو وہ ذکر کرنا چالو کرتا، کیا چالو کرتا ہے، وہ چلتے ہمیں نکل کو چل جاتی ہے، اب یہ پھولا لے کر ڈالے، بتیاں سل گا، خوشبو سل گا، ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے، بھوک لگی بھاگے، کیا بھی کرے، مگر جب تک اس کے اوپر وہ پھولا تازے رہتی وہ کیا کرتا، اس کے اوپر ثواب جانے بکرے کھا لیتے، وہ بھی ایک بار بکرے کھا لیتی نا، کھا لیتے بھی بکرے، انہیں بکرے کھایا تو اس کے اندر وہ ثواب ہے، جب تک بکرا زندہ ہے تب تک ثواب، جب تک بکرا ہے زندہ تب تک ثواب، بکرا مر کو چل جاتے، بکرا کھا کو اسے چونٹیاں بھی کیڑے مکوڑے کھاتی نا، اسے ثواب، وہ ہو کو کیا بھی ہو کو پھر دنیا کے اندر کیسا بھی گیا تو بھی اسے بھی ایک ثواب، اسے بھی ایک ثواب ہے نہیں، یہ ایک انسان یا ایک جانور مریا کو بولو تو جاتے پھر مٹی چ بنتا سن، پھر مٹی سے تکلیف ہوتی ہے، سوچ نہیں یہ پورا سائیکل ہو، تم یہ ایک بار کر رہی ہو بہت بڑی سائیکل ہو، بہت بڑی سائیکل چلنے کو یہ سب چیزیں کیا ہو رہا جاتا، اس کے واسطے کیا بولتے سو جب ذکر کی محفل رہتی ہے، یہ جب پھولا گیلا ڈالتی ہندے کے کر کو بولے تو بہت جنے کو بہت ناٹک آؤ، وہ کیا ہے پھولن کی فکر، اسے ذکر نہیں رکھتا سائڈ میں لا کر ڈال لے تو جلدی آ کو ڈال لے، نہیں ذکر کے ٹائم کو انہیں پھولا ڈالنا، ذکر کے ٹائم کو جا کو ختم بوسی کرنا، دیکھو ایسی ہے ذکر ایسی چیز ہے، یہ ہر نماز سے بھی، ہر روزے سے بھی، حج سے بھی، زکات سے بھی افضل کی، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بولیا ہے نماز برائی اور فحشاء سے روکتی ہے، مگر ذکر آپ کو سب سے اکبر، ذکر آپ کو اللہ اکبر نہیں،
اللہ سے بڑا کون دے بھی ہے ایسا اکبر کی ہر ارکان کے واسطے کیا بھی ایک چیز ضروری ہے. نماز ہے فرض ہے سب سے بڑے فرض ہے. اس کے واسطے دن ہونا رات ہونا ٹائم رہنا اس کے واسطے ہر چیز رہنا. اگر دن رات ہی نہیں ہوتا نماز کو سے پڑھتا پڑھنے ہوتا ہے نہیں ہوتا. روزے کے واسطے دن ہونا رات ہونا مہینہ بدلنا. کب ہونا تو فرض روزے ہونے ہوتا ہے. حج کے واسطے کب ہونا ہوتا ہے لذیذ ہونا نہیں. زکات کے واسطے کمی ہونا کلمے کے واسطے زندگی روح مل کو دو بھی عقل شعور ہم نہ سبھی رہے. بعد میں تو شہادت دیا تو وہ قبول. بے عقل کی نابالغ کی شہادت بھی ہوتی ہے کیا دیوانے کی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کے واسطے شرطاں ضروری ہے. مگر ذکر ایسا ہے کائنات بنی نہیں تھی کیا سورج چاند زمین آسمان انسان فرشتے ملائکہ کوئی نہیں بنے تھے. خدا کی قسم سرکار کا جو اللہ تعالیٰ سے جو اندیت سے نور بنیا وہ نور اللہ کا ذکر کرے. کچھ بھی نہیں کرا کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا ذکر تھا. اللہ کا ذکر تھا. یہ سبھی وہ یہ سب بعد میں یہ سب پروڈکٹ تھا کیا ہے یہ بائی پروڈکٹس کیا ہے سو بڑی پڑا تیل نکلتا سو پہلے پیٹرول نہیں نکلتا سیدھا ڈائریکٹ پہلے تیل کروڈ آئل نکلتا سو اس میں سے کیا کرتے وہ فلیٹا کا پیٹرول نکالتے. اس کا ایک کم ہوگا چھانے اگر کو بولا تو گاڑیاں کا پیٹرول اس کا چھانے گا تو ڈیزل چھانے گا تو کیروسین چھانے گا تو تار ایسا سناتا سے. یہ بائی پروڈکٹ ہمیں کیا ہے بائی پروڈکٹ کو بڑی عزت کرنے اسٹارٹ کریں. کیا ہے کسے بائی پروڈکٹ کو اسٹارٹ اچھی عزت کرنے. جو پروڈکٹ جو خدا کی قدرت سے اللہ کے رسول کی سب سے بڑی نعمت سے ہوا وہ چیزاں کو ہمیں کیا کرے کم کرتا اس کی عزت اس کا احترام کم کرتا ہے. جو نہیں سو بائی پروڈکٹ تو میں کر لے وہ کتنا ناچے تو کیا ہے. جب بھی آؤ خانخواہ کو یہ چھوڑو پھولا نیلا قصہ وہ کو بھاگنے کا قصہ سے چھوڑو. جب آ کو بیٹھے تو برابر کوٹھا مار کو کیسا بیٹھتی کوٹھا ہوتا ہے ایسا مار کو ایسا بیٹھ گیا تو بیٹھ جانا. ایسا مار کو بیٹھے تو بیٹھ جانا. اس کے اندر ہماری فضیلت کی یہ سب چیزاں ہمنا ضروری. بیعت بھی کیا نہ جلیس و من ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اب ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ بیٹھ گا تو تمہیں کون سے ملے تو نوٹ کو بھاگنے کیا اللہ خود بیٹھ جاتا ہے. اللہ کہاں کی تھا سو ارشبو کہاں تھا سو ارشبو تھا سو اس کی کرسی چھوڑ کو ارے میرا ذکر چھوڑنے کا تو انہیں آنکھوں بیٹھ گا تو تمہیں کون سے تمہیں کیا ہلے ڈلے کو ادھر ادھر کرنے سو کسے تمہیں دیکھ نہیں سو کسی کی تمہیں فضیلت دکھا نہیں سو کون سی مذاق کی فضیلت دکھا رہی کون سے اس کی فضیلت دکھا رہی وہ سب نہیں کر رہا. کیا ہے وہ سب سے بڑی فضیلت والی ہے نہیں وہ ہستی آپ کو آگے کر کو بولے تو دوسرے کی فضیلت کیا ہوتی نہیں ہے. ان کے اللہ کے سامنے کس کی حقیقت کو سے نبی کی کو سے امام کی کو سے ولی کی کو سے غوث کی کو سے قطب کی قلندر کی نہیں. یہ فضیلت میں یہ کیا ہے ذکر کی فضیلت میں یہ ہے. نماز میں امام کون سا بھی پیسے لے کو کھڑتا نہیں. حج کو گئے تو یہ کہنا کیا مولم رہتا ہم ایسا ایسا کرو تو اس کے مولم کے پیچھے رہنا. زکات کون دے میں حضرت سکھانا. اس کے واسطے سبھی امامت کے واسطے ایک انسان ہے رتاگت. امامت کے واسطے ایک امیر رہتا ہے ایک انسان رہتا. مگر ذکر کو امیر امام کون بولو اللہ. ذکر کو امام کون بولو اللہ. تمہیں ایک معمولی پیر صاحب کے پڑھے تو ہمارے نصیب کھل گئے تھے. پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھا دو ایک ولی کے پیچھے نماز پڑھا تو ہمارے نصیب کھل گئے. کہ رسول اللہ کی حدیث سے مومن کے پیچھے نماز ہوگی تو ہماری نماز قبول. پوری زندگی کی مومن کے پیچھے نماز ہوگی تو ایک نماز نہیں پوری زندگی کی نماز پوری نماز قبول ہے نہیں. وہ واقعہ غوث اعظم کا بھی خواجہ غریب النواز کا کیا 6-7 دن بیٹھے رہتی کیا بولتی غوث اعظم فجر کون پڑھتا فجر انہیں جنتی بولے نہیں. اب جتنے بھی پڑھے نہیں پڑھے وہ بعد میں واقعہ وہ الگ چیز ہے. مگر کیا دکھا تھا معلوم یہ غوث کے بعد پیچھے ایک نماز پڑھتا لیا تو پوری زندگی کیا بھی کر رہے تھے جنتی کرو. جب یہ مقام اگر غوث کر رہا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جیسے غوث کو غوثیت دیا اس کے پیچھے تم ایک ذکر کرے تو کہتا نہیں اس کے ساتھ میں ذکر کرے تو کیسا آئے گا. اس کی فضیلت ہی الگ رہتی نا. اس کی فضیلت اس کا مرتبہ اس کی بلندی برکت. 7 ذلت کیا ہے امام باقر علیہ السلام. کون امام باقر علیہ السلام جو مولا علی مشکل کشا. کون مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی. کیا العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ. اب علماء پہلے بولو
علماء جو سرٹیفائڈ 150 سال پہلے مدرسے کھلے، اس سے پہلے وہ سبھی مدرسے نہیں تھے، سند یافتہ آدمیاں نہیں تھے، جو کچھ بھی تھا خان خواہ کا وہ تھا، جو کچھ بھی تھا خان خواہ. تمہیں بولیں گے خان خواہ نہیں تھا نا، نہیں خان خواہ تھا. اہل صفا کو کیا ہے چبوترا، صفا کا مدینے کے تو ایک صفا کا چبوترا تھا جو ان کو صفا چبوترا، صفا کا چبوترا کہتے ہیں، اور اصحاب صفا کا تھا جو بیٹھنے والے کو اصحاب صفا. صفا سے صوف سے صوفزم، صوفیان مریداں، یہ صوفزم اس نے بہت نا یہ کون سا بھی آج کل 200 300 800 900 سال پہلے. صوفا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو 1,80,000 صحابہ تھے، اس میں سے خاص ایسے صحابہ تھے، ان کا کام کیا تھا، گھر دار ہر چیز چھوڑ ڈال کو کیا کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے ڈال لے کو انہوں ٹینٹ ڈالے کوٹا مار لے بیٹھتے. سرکار کیا پھینکتے انہوں کھا لیتے، کیا صدقہ دیتے وہ کھا لیتے. ان کا کام کیا ہے، خالی تکتے رہنا. کسے تکتے رہنا؟ رسول اللہ نہیں تو ان کی دہلیز کو تکتے رہنا، انہوں نہیں تو علی کو تکتے رہنا، انہوں نہیں تو زہرا کو تکتے رہنا، نہیں کر کو بولا تو حسنین کریمین کو تکتے رہنا، نہیں انہوں نہیں نکل رہی کر کو بولا تو ان کے خدمہ کہاں رکھو جاتے، ان کے خدمہ کی دھول کو تکتے رہنے کا کام. ان کا درجہ ایسا درجہ دوسرے صحابہ الگ. جیسا بلیان کے اندر غوث اعظم کا کیسا پاور ہے، کوئی پاور ہے بولتے بھی ان کے ثانی ہے. غوث اعظم کیا بولتے ہیں، میں سمندر بڑے سے بڑا ولی، غوث قطب قلندر ابدال اوتار خواجہ صاحب، ایسا سمجھ لو. انہوں بھی اگر کہتا مطلب علم لیتے سو، جیسا ایک چوری چونچ کے اندر یہ سمندر میں سے قطرہ پانی نکالے جاتی ہے وتاش نکالتا سو، باقی کا جتنا میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. غوث اعظم جیسا ایسا پاورفل نہیں، ویسے پاورفل صحابہ کے اندر اصحاب صفا ویسے پورو. ہاں سے چلے سے ان کا کام ذکر کرنا، ہاں سے بیٹھ کو ذکرات چلے سو. یہاں کیسا مطلب ایک پشپنا نہیں رہتی اسلام میں، لڑنے والے رہتے، خرچہ کرنے والے رہتے نہیں، اور محنت کرنے والے، خرچہ کرنے والے، جان دینے والے، مال دینے والے رہتے. اس کا پورا بیک گراؤنڈ سنبھالتے تھے. اس کو بولو تو یہ ذکر کرنے والے صحابہ. اب بہت جنے ہمیں بھی کون سے پیر صاحب کو دیکھے دعا کرو، کون سے لال پیلے اجلے دعا کرو. پہلے ہمیں سوچنا، کیا سوچنا، بھیک منگنے گئے تو بھی بھکاریاں بھی دیکھتی ہیں، نظر دیکھ لو، تمہیں بھی دیکھ لو. بھیک منگنے سے پہلے اس کا چہرہ، اس کا دیکھتی ہیں، اس کا پوزیشن دیکھے کہ نہیں آپ کو بھیک مانگتی ہیں. آج صحابہ تمہیں جاگو کھڑو، آج بھکاریاں ان پڑھا انہوں سبھی جاہلہ انہوں سبھی بھیک منگنے سے پہلے دیتا کیا کرو بول کو اس میں منگ رہی نہیں سگنل میں انہوں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں. ان کو معلوم ہوتا کون دیتا اس کا نہیں جاتا. کون دیتا ہے؟ بھکاریاں کو اتنی سمجھ میں آئے گا تو یہ بھکاریاں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. سب کا نہیں جا کو دعا کرو تو دعا کیسا دیتا بولو، کون سا دیکھے، پیلے کے نہیں اجلے کے نہیں، کون سے دیکھے تو دعا کرنے سے پہلے انہیں تو کما کو تو رہنا نا، کمانے کے واسطے محفلہ کرنا، ذکران کرنا، عہدہ کرنا، کچھ مشقت کرنا، تب کریا تو دعا کریا تو انہیں کہتے بھی دے سکتا، نہیں تو کیسی دعا دے سکتا. اور دعا سب کو بانٹتا بھی نہیں ہوگا، یاد رکھ لو. دعائیں بانٹنے کو ملتے نہیں، جو ان کے خاص عاشقاں ہیں ان کے واسطے ان کو ہے سب کو نہیں بیٹھا کہ نہیں انہوں کام پڑے اس نے کو دعا دے لو، نہیں کو نہیں، ان کے عاشقاں کے واسطے ان کی دعا رہتی سو، وہ سب کے واسطے نہیں دیتے ہو. اب اصحاب صفا صحابہ پورے اصحاب صفا میں کیسے ہیں صحابہ، وہ سب کو تھا. وہ صحابہ میں سرکار کے انہوں نے سب بیعت لے کو بھی سب کے اوپر اتنی نظر و کرم نہیں جتا اصحاب صفا کے اوپر نظر و کرم. اصحاب صفا کے اوپر جتنی نظر و کرم. مولا علی مشکل کشا دن میں کماتے، جہاد بھی کرتے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں لوگ، رات کو جا کو ایک ان کو طرف کیا تھی، گھر میں جانے سے پہلے اصحاب صفا کا نجا کو سبق دیتے کہ ان کو معلوم تھا اگر میں سبق نہیں دیا تو انہوں کہاں سے بلیاں بنتی، کہاں سے خطبہ بنتی، دنیا دار بن جیں گے. اب اس میں سے کون بھی دنیا دار نہیں بنا، سب اصحاب صفا کے اندر سب سے پاورفل بنے. آج ادمیاں اٹھاتے نہیں بات ٹھیک ہے بولو تو ابھی کون ملکیت کے ادمیاں ان کی بات کرتے ہیں، اصحاب صفا میں چلتا نہیں. برکت 7 ضلع سے جو امام باقر لوگ، امام باقر کون، ان کو درس دینے والے، کن کو درس دینے والے ہیں، جیسا امام مولا علی مشکل کشا سرکار نہیں رہتے تو سرکار مولا علی مشکل کشا ان کو درس دیتے. کون سا درس دیتے ہیں؟ علم لدنی، علم معرفت، علم حقیقت، علم طریقت.
इनको क्या है आखिरत अल्लाह की पैदा करे, अल्लाह की पैदा करे, क्या वास्ते ये सब चीज़ें चलते। उनकी नस्ल में सरकार मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र का मुकाम यत्ता बुलंद। एक बात याद रख लो, जो इमामा के हमें बात करती हैं वो सारे दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर बादस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद इमामत का दर्जा सबसे बड़ा, किसका बड़ा? उसके बाद गौसे आजम, उनके बाद विलायत के दर्जे, उनके बाद बहुत जने को ये फर्क कि नहीं, ऐसा नहीं, ये याद रख लो, इमामत का दर्जा सबसे बुलंद, इमामत का दर्जा सबसे बड़ा, सबसे बुलंद, इससे बुलंद कोई दर्जा रताश नहीं। बादस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून रसूल, कौन इनो? खून रसूल। इनके नस्ला से इनो सभी विलायत कहां से बढ़ती मालूम? विलायत इमाम से बढ़ती। ये दरवाजा है, ये क्या है? नबूवत का दरवाजा जैसा खत्म हुआ, इमामत का दरवाजा शुरू हुआ। किसका दरवाजा शुरू हुआ? इमामत का बाई प्रोडक्ट, इमामत का बाई प्रोडक्ट विलायत। बाई प्रोडक्ट को बोला तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए सो किसे कर बोला तो इमाम अली को बना। अल्लाह रसूल अली, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, वहां से खत्म होने के बाद विलायत अली से कहां से चला सो? यहां से। ये विलायत के बाई प्रोडक्ट को बलियां बोलते सो, इमामत के बाई प्रोडक्ट को बलियां बोलते सो। इनकी मुकाबला कोई दुनिया के अंदर नहीं कर सकता। किसका? इमामा का मुकाबला में कभी भी ये नहीं सोचना कि गौसे आजम बड़े या ख्वाजा बड़े, नहीं, सब इमामा के गुलाम। इनके गुलामा? इमाम के गुलामा। ऐसे ये हस्तियां अल-वरसतुल अनबिया, कौन? अल-उलमा वरसतुल अनबिया। बहुत जने क्या करती है, उलमा का देख साथ आलिमा को बोला तो देवबंदी, तबलीगी, नदवी, बरेलवा, इनको बोलते हमें विरासत नबिया की। नहीं, विरासत जब रसूल वो हदीस बोले वो टेम्पो एक मदरसा तभी झूठा तभी दिखा बोला नहीं था, कुछ नहीं था, क्या नहीं था। मदरसे सभी सर्टिफिकेशन सभी आया। सो अब उलमा किसे बोले? 12 इमाम। उलमा किसे बोले? उलमा उसे बोलते सो जो इल्म अहल बैत रखे। किसके? इल्म अहल बैत, अल्लाह के रसूल के अहल बैत का जो इल्म रखे उनको बोलते सो उलमा। और उलमा के अंदर भी जो अफजल तरीन जो है वरसतुल अनबिया। किस है? अल उलमा वरसतुल अनबिया, उलमा नबियों की विरासत। अब तुम्हें हदीसा को से भी उठाओ, पूरे सियासत में नबी वारिस किसे बना? नबी वारिस किसे बना? नबी वारिस अली को बना, नबी वारिस जहरा को बना, नबी वारिस हसनैन को बना। किसे बना? नबी वारिस हसनैन को बना, नबी वारिस 12 के 12 इमाम को बना। उनकी जिंदगी के अंदर खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर कर डाले, मेरे 12 वारिसा, मेरे 12 वारिसा। अब अल उलमा वस्तुल अनबिया, अनबिया की विरासत आपको उलमा। अब अनबिया का कुल जमा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को खोले तो उसमें से एक बाई प्रोडक्ट को बोले तो उसमें से निकलने वाली चीज, एक निकलने बाई प्रोडक्ट। अब हमारा बाई प्रोडक्ट क्या है? अब अल्लाह ताला हमने जिस्म बना, हमारा जिस्म बना, ये हमें थूक बना ले रहे, हमें धूप बना ले रहे, हमें पसीना बना ले रहे। ये अल्लाह बनाया क्या? नहीं, ये हमारी जिस्म बना ले रहा। ऐसा अल्लाह इमाम को बनाता है, रसूल इमाम को बनाती, इमाम नबिया बलिया को बना लेता। इमाम बलिया को ये बाई प्रोडक्ट का मतलब वो बाई प्रोडक्ट का मतलब यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट को नहीं, या डायरेक्ट इनुशीस हो। अल उलमा वरसतुल अनबिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाई प्रोडक्ट आदम, शीश, यूसुफ, यूनुस, याकूब, 1,24,000 कमोपेश अनबिया, 1,24,000 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाई प्रोडक्ट्स। नहीं, उनके सभी उन्होंने रसूल से
बने सो, मतलब क्या उनके बड़े बड़ा समझो बहुत से रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के खतरात से अनबिया ये सब बने सो। मगर जो इमाम जो है उनका पूरा मुअम्मा, अब पूरे बाई प्रोडक्ट का जमा क्या होता सो रसूल नहीं, अब पूरे अनबिया का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड, पूरे नबियान को हेड कौन नहीं, सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अनबिया कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने विरासत किसे दी, विरसा किसे दिया, किसे दूसरे को दिया क्या। अब अल-उलमा वरसतुल अनबिया का मतलब क्या है, पूरे अनबिया को पूरा मजमा का तो मोहम्मद मुस्तफा, वहां से पूरे नबिया मबूस हुए, वहां से मबूस हुए। अब नबी किसे वारिस बनाए, अली मां को बनाए, अली को बनाए नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बनाए सो। अब तुम्हें जाको मौलविया की बातें सुन ले को, मौलविया वारिसा नहीं होते, मुल्ले कभी भी वारिस नहीं होते। वारिस वाहिद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उन्होंने ये 12 इमाम, ये कौन से 12 इमाम खुद उनकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम को उन्होंने वारिस बना, किसे मौला को वारिस बना। वसी का तो क्या विरासत नहीं, विरासत रसूल की जो विरासत है उस विरासत को संभालने वाले को वसी का नहीं, वसी विरसा रखने वाले को वसी का वो विरासत मिली सोच किसे को बोला था, इनको किनको ये आइन माहिल। अब वो जमाने में कौन कौन थे, जहरा थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत में क्या दिए, सारी कायनात की बख्शिश अता फरमाता, सारी कायनात की बख्शिश। ये 7 ये 8 ये ऐसे दिना, ये बहुत अहम दिना, ये अरफात के दिना, अरफात भी है नहीं सबा अरफात, ये क्या दिन, ये अरफात का दिन। ये अरफात कहीं को अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करता है तो कहाँ करता है बोलो तो अरफात में करता सो, कहाँ करता सो अरफात के मैदान में, क़यामत का मैदान। तुम यहाँ डबल रोड में दफन हो, मैसूर रोड में दफन हो, मद्दूर में दफन हो, कहाँ की दफन हो, पूरे दिन उठते कहाँ बोलो कहाँ उठते सो अरफात के मैदान, महशर का मैदान। किसका मैदान, महशर का मैदान। वो मैदान में करता क्या मालूम, जैसा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा करे, पैदा करने के बाद आदम को पूरे सजदा कराया, किसका, फरिश्ता का सजदा कराया, इल्ला इब्लिस, इब्लिस नहीं करे। अब आदम अलैहिस्सलाम को इतना प्रोटोकॉल दिया, इतना प्रोटोकॉल दिया कि अल्लाह ताला की मासूम मखलूक, क्या उसी मखलूक बेखता मखलूक सजदा करे। कायनात में दूसरे को ऐसा किसी ने भी कराया कि इसका प्रोटोकॉल को से भी आदम से छोड़ को से भी नबी का है कि ऐसा प्रोटोकॉल, को से भी वली का है कि, को से भी बुजुर्ग का है कि, को सा भी नहीं है, नहीं किसका भी नहीं है। ये महशर बना बर्पा करता सोच अरफात के मैदान के, इसके वास्ते हमें सूझ डाले आदम के सिवा किसी को सजदा नहीं हुआ। आदम को सजदा फरिश्ते का हुआ, सो मामूली हस्तियां नहीं, उन्हें वलियां से भी बड़े, उन्हें फरिश्ते मासूमाना सबसे बड़े ना, उनसे भी उनका उनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी ना, बहुत मुकर्रब अल्लाह ताला के करीब ही सो। अब वैसे हस्तियां को वो हस्ती का सजदा होगा, महशर का मैदान बर्पा होता है अरफात के दिन। जत्ते भी रहती कायनात के अंदर, जत्ते भी रहती कायनात के अंदर जिन इंस, दो जने के ऊपर शरीयत, चाहे रहते उसके बाद में जानवर रहते क्या रहते उसके साथ में रह जाते बरका। वो महशर के मैदान में क्या करता है अल्लाह ताला, जब उठाता है तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इमाम के पीछे उठाता। किसके पीछे, अरफात का दिन हर दिन भी किया आता अगर बोले तो असल में बैठा कि नहीं, उन्हें कोसा की देखा रोजा रजाना से बहुत बड़ी बात है। वो रोजा रखो भी इमाम को देना, क्या देना, हदिया। इमाम हमें याद, हमें तुम ना याद करनी, तुम्हें भी हमें याद रखो, हमें तुम ना याद रखो किसी हालत को, किसी कीमत को। वो इसके आलम में, वो परेशानी के आलम में, नफसी के आलम में बाप बेटे को पहचानता नहीं, बेटा बाप को नहीं पहचानता, वैसे आलम के अंदर यहाँ इमाम हमें तुम ना याद रखे, अरफात याद रखे, अरफात के साथ में हमें तुम ना याद रखे। वो उसके वास्ते वो मोहब्बत में, वो अकीदत में क्या होता सो हमें ये सब चीजों को याद रखना।
یہ عرفات کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ امام کے پیچھے اٹھاتا ہے، امام کی پہچان رہی تو امام کے پیچھے اٹھتا. کس کی پہچان رہی تو امام کی پہچان. امام کی. تو امام کی پہچان نہیں تو کس کے پیچھے اٹھتی؟ کس کے پیچھے اٹھتی؟ یہ تو ڈن. اس کے یہ قانون بدلتا نہیں، یہ قانون بدلتا نہیں کسی حالت کو، کسی قیمت کو. برحق یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتے، کائنات ادھر، اللہ تعالیٰ کا قانون جب اللہ کے قرآن میں آ گا تو کسی قیمت کے اوپر اس کی تیاری کرنا چاہیے. اب جب امام کے پیچھے اٹھنا تو امام کی پہچان تو کرنا نا، امام کی پہچان. اب امام کی پہچان کو تو مسجد کے امام نہیں، درگاہ کے امام کی، ولی کی، خطب کی، پیر صاحب کی نہیں نا. امام کو بولو تو ان کے سوا کوئی امام نہیں، ان کے سوا کوئی امام نہیں. چاہے غوث اعظم دستگیر بھی رہو تو امام کے پیچھے اٹھتے سنو. خواجہ غریب النواز رہو تو امام کے پیچھے اٹھتے سو. کن کے پیچھے؟ امام کے پیچھے اٹھتے سو. پورے جنے امام کے پیچھے اٹھنا سو. یہ عرفات کا دن یاد کہیں کو کرتے سکیگر بولے تو اب انجان جگہ گئے تو پریشان ہو جاتا. جانے سے جگہ ذرا بولے تو یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے تو آسانی ہوتی نہیں. یہ دیکھو جی سگنل کے بعد لیفٹ لے کو ایسا بولتے رہو تو تم نہ وہ دیکھ لے کو چل جاتی. دنیا میں آتے سوچ کے بولو تو یہ سب جنا کے اندر یہ چیزاں سبھی چیزیں ہمارے دماغ میں گزر کو رہے تو کیا ہوتا ہے، ہم نہ آسانی رہتے ہیں. اب اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کر بولے تو ہم نہ معلوم ہوتا کیا کرتے. یہاں تک حدیثہ میں جب دفن کرے تو جب انہیں چل کو واپس جاتا تو اس کے چپلا کی آہٹ بھی وہ مردہ سنتا ہے. تمہیں یہ نہ کو سمجھو انہیں مرگا انہیں کیا بھی سنتا نہیں کرو. قبرستان سے گزرو تو سلام کیا کرو، کیا سنتی تمہارے سے بہتر جواب دیتی اور تمہیں سنے نہیں آتا. مطلب کیا ہے، خبریں میں سنتی، ان کی آہٹ رہتی ہے، سب کچھ رہتی ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے رہتی ہیں اور معلوم ہوگا تو آپ کیا کرتے سو. خبر میں گئے بعد کیا بھی علم تم نہ فائدہ نہیں دیتا. جو کچھ بھی دیتا اب دیتا، جو کچھ بھی دیتا ہے اب دیتا. امام کے پیچھے اٹھتی، اٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہے نہیں، پورے میشر کو کھڑا تھا. پورے جو امام کے پیچھے اٹھا سب جنے کو دیکھ لو، یاد کر لو کیسا اٹھاتا ہے معلوم. پورے ننگے اٹھتے سو، چاہے مرد رہو چاہے عورت رہو، پورے ننگے اٹھتے سو. جو امام کے پہچان میں اٹھتا نہیں اسے پہلی گفٹ کیا ہے کو بولو تو اللہ تعالیٰ اس کے کپڑے دے دیتا. وہاں نہیں دیتا. خبر میں جیسا دفن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم تک جائے جنت کے جو اسے لباس عطا فرما لو. اور جسے جنت کا لباس عطا ہوتا ہے انہیں محشر میں ننگا نہیں اٹھتا. اور میں خبر میں جو لباس پہننا نہیں، لباس پہننے کے واسطے ایک حقیقت. تمہیں کیا صرف نیچے اوپر ٹانگنا کرو، تمہیں کتے جا کہاں کی جا کو مارو سجدے، تم نہ لباس نہیں ملتا. لباس کے سردار ایک ہی جگہ. اگر لباس جسے ملا ان کی اگر غلامی، ان سے محبت کری، کائنات میں ایک ہی ہستی کے ایک ہی گھرانے کو ملا سو لباس. وہ گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھرانے کو لباس ملا سو، جنت کا لباس ملا سو. انہوں پیدا ہوتے ہی جنت کے لباس میں پیدا ہوتے سو. اور وہ بھی واقعہ جو ہے وہ عید کا واقعہ نہیں، جنت کا لہرا پیلا لباس آیا. ان کو ایک ہی چکایا سو. قانون کیا ہے اس معلوم ہے، جنت کا لباس جنت میں. تمہارے باپ، میرے باپ، سب کے باپ آدم علیہ السلام لباس میں تھے. جب جنت سے باہر نکلے تو اللہ بولے نکال گیا کی وہ یا اللہ میں تیرا خلیفہ، تیرا نبی نا، میں یہ سبھی لباس تو نہیں، شرم تو ہے نا، حیا تو ہے نا. نہیں یہ چلتا نہیں ہے. یہ جو ہے ہاں وہ جو ہے ہاں کی کو بولو تو یہ لباس پھانگ گیا کو بولو تو وہ ہوتا نہیں، وہ فائدہ نہیں ہے. وہ سبھی تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ لباس سے آپ کو خالی خصوصاً ایک ہی چک اللہ تعالیٰ پروٹوکول چینج کریا تو چینج کریا، وہ ائمہ اہل بیت کو چینج کرے. خالی حسن حسین کو نہیں. ہر امام بھی جب دنیا میں آئے ہوں، ہر امام بھی جب دنیا میں آئے انہوں ہمارے تمہارے جیسا ننگے نہیں آئے. کیا تمہیں سب ہمیں سب ننگے آئے سو. ننگے کے پیچھے گئے تو ننگے اٹھتی ہیں، کپڑے والے کے پیچھے گئے تو کپڑے کے ساتھ اٹھتی. اب جاؤ تمہیں کس کے پیچھے ہونا چاہتے، ننگے کے پیچھے جانا تو ننگے کے پیچھے جاؤ، کپڑے والے کے پیچھے جانا تو کپڑے والے. انہوں یہ کیچک پردہ دار، انہوں یہ کیچک کپڑے والے. ان کا کبھی بھی یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ ایسا پروٹوکال دیکھو اسے امام پورے اٹھے اس ٹائم ایک ہی گروپ رہتے سو. امام کے پیچھے اٹھنے والا امام ننگیا کو نہیں اٹھاتے. یاد رکھ لو امام کے پیچھے ننگا نہیں اٹھتا. ننگا کون؟ علم سے ننگا، عمل سے ننگا، اہل بیت کی محبت سے ننگا، قرآن سے ننگا. انہوں سے بھی وہ سب ننگے کرتے سو. اہل تاریخ کے اندر نہیں، جتنے بھی یہ دکھتی قرآن اور اہل بیت سے دور، محفلہ مجلس سے دور، انہوں اللہ کی نظر میں کیا رہتے سو؟ مردار گدے ننگے رہتے سو.
पूरे नंगे रहते सर में, ऐसा रहते सो। वही इमाम बाकर का वाकया, हाथ फैलाते ही हज के मैदान में हजारों हजारों की तादाद में आदमियां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द के पुकारा है। ये मुरीद देगा कि नहीं फर्स्ट टाइम आया सो और क्या इमाम क्या जिक्र चल रहा है, तो हाथ फैला के खाली बेहोश होकर गिर जाती, फिर उनको खड़े करके बोले तो पूरे कुत्ते सुवरा बिल्लियां सिप लगा दिखती। क्या इमाम को तो हकीकत में दो दो तीन तीन एक एक लाखों में एक आदमी इंसान दिखता, बाकी क्या बोले ये इनकी हकीकत, इनका जो आवाज जो चल रही है, जो जिक्र जो चल रहा है क्या है, अब उनको सुने आता है, अब उनको हकीकत में दिखता है। जब इंसान की नजर से देखे, मामूली इंसान की नजर से देखे, तो मैं सब भी आवाज क्या नहीं बोला, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। हकीकत की नजर से जब इमाम के हाथ जब पीठ के ऊपर पड़े या सीने पर पड़े, जब इमाम के वसीले से देखे, तो वो क्या बोला, हजारों में एक एक आवाज अल्लाहु अकबर की आ रही है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, इंसान की आवाज आ रही है। बाकी की सिबलक की आवाज करते, कुत्ते की आवाज करते, बिल्लियां की आवाज करते। ऐसा हमारी नजर से जो जिक्र करता है और हमारे कानों से सुनना बहुत फर्क। इमाम की नजर से देखे तो वो जिक्र असल में होता सोच, वो हकीकत में उनके चाहने वाले। इमाम फरमाते ये लाखों में, ये जो तो इंसान दिख रहा नहीं, वो सब मेरे आशिक, हमारे आशिक, हम अहले बैत के आशिक, हम ना अदब करने वाले, हम ना एहतराम करने वाले। अल्लाह ताला इनको हलाल खून देगा। और जितने भी ये लोग हैं जो सुअरा कुत्ते बिल्लियां ये सब जानवर बना रही, इन सब है मुसलमान है कर रही जिक्र, मगर असल में जो पहुंच रहा है वो कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज, ऐसा हो रहा है। ये हकीकत है। इमाम बाकर हकीकत दिखा डाले, उसके वास्ते हमें चमकना नहीं, उन्हें कर रहा ना उन्हें अच्छा ना, उन्हें कर रहा ना उन्हें अच्छा ना, उन्हें भी वज कर रहा उन्हें भी वज कर रहा, ऐसा हमें सुने तो हकीकत की नजर से देखो, इन्हें करने वाला क्या सही में मोहम्मद वाले मोहम्मद को मान को कर रहा क्या, मान को कर रहा क्या। मगर जाते जाते क्या होता मालूम, वो जिक्र अल्लाह का जिक्र, वो आवाज जानवरों की हो जाती। वो इमाम दिखाए सो, ये कानून दिखाए सो, ये कौन भी आलिम ये मुफ्तियां नहीं दिखाए, ये इमाम दिखाए सो, लाखों में एक एक चीज रहते सो, लाखों में समझिए। ऐसा जमाना भी गुजर जाता है, पूरे जने आदमी को जिक्र में महफिल में बैठना या जिक्र में आ जाना नहीं होता, बहुत कम आदमियां ये सब चीजा में ज्वाइन होते रहते और हकीकत उनके ऊपर जाहिर होते। बहरकत वारिसां का तो कौन अब इनके औलाद में, इनके नस्ल में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कौन, नजीबुत तरफैन। कौन नजीबुत तरफैन? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। नजीबुत तरफैन को बोले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा, एक उनकी बेटी फातिमा, किनकी बेटी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो नस्ल से बेटी रहती, उनसे हजरत बाकर की शादी होती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी होती, इमाम हसन की। उनसे इन दो तरफ से भी, एक माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से। माँ की तरफ से इन्हों आको इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन की नस्ल से बाकर, बाप की तरफ से हुसैन के बेटे, माँ की तरफ से हुसैन के बेटे, इसकी तरफ से माँ की तरफ से हसन की नस्ल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो उनके बेटी रहती, उनसे शादी होकर रहते हैं। उनसे क्या होता है, एक बेटी होती है, बेटी होने के बाद इनके जो बेटे होते हैं इमाम बाकर, इनके इमाम बाकर। यहाँ दो इमामा का भी मिलता, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों मिलको ये नस्ल में अब ज्वाइन होको क्या करती, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम नजीबुत तरफैन, पहले इमाम जो हसनी वल हुसैन, माँ इमाम हसन से बाप इमाम हुसैन से। बाप कौन है? इमाम बाकर के बाप ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाप कौन है? हुसैन अलैहिस्सलाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बाप हुए, उनके बाप मौला अली। अब यहाँ कैसा लोग बोले तो सरकार इमाम हसन के जो उनके बेटे रहती है, उनसे एक बेटी होती है, बेटी के फिर यहाँ को इनकी शादी होती है
ان کی شادی سے کیا ہوتی؟ حضرت امام باقر علیہ السلام پیدا ہوتی. اسے نجیب الطرفین کہاں سے؟ دو بھی شجرہ امام حسن کا بھی امام حسین کا بھی، ان کا بہت پاورفل. جیسا غوث اعظم دستگیر کو ہمیں نجیب الطرفین کہتے نہیں، ایسا نجیب الطرفین سب سے پہلے امامہ کے اندر انہوں نجیب الطرفین امامہ. ان کا مقام ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، ان کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ حسین تمہارے سے ایک نسل ہوتی ہے، تمہارے سے ایک نسل ہوتا، وہ نجیب الطرفین ہوتا. حسن سے بھی حسین سے بھی، حسن سے بھی حسین سے بھی نجیب الطرفین، دو سر حسنی سید بھی حسینی سید بھی ہوگا، اور اس کی صورت ہو بہو میرے جیسی ہو، اس کا کردار میرے جیسا ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا. کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. اس کو باخر کہا جائے گا. باخر، باخر کا مطلب علم کی کھال کو نہیں، بال کی کھال کو نکالنا. علم جو ہے اس کی کھال کو بھی نکالنا. جو علم امامت ہے، علم امامت ہے، ظاہر امام باخر سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ یہ علم یہ چھوڑو، یہ سائنس یہ سبھی چیزیں نہیں، پوری کائنات میں کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، جتنے بھی علم العادات، کیمسٹری، تم ہر علم کائنات کے اندر سب سے پہلے عروج کرے سو اس سے پہلے علم نہیں تھا. یہ سب چیزیں خالی پہلے کیا تھا؟ قرآن حدیث. ذرا ادمیاں کو ذرا کیمسٹری آتی ہے، ذرا ادمیاں کو بایولوجی آتی ہے، ذرا جنیں کو زوالوجی آتی ہے، ذرا ایسے عروج میں تھے پوری دنیا والے. مگر یہ ایک جگہ کے اوپر جو علم سنے بھی نہیں تھے، دیکھا بھی نہیں تھا، اس کو ماہر حضرت امام باقر علیہ السلام وہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی امام باقر پر لاکھوں سلام. نہیں، اصل میں سیدی امام باقر پر لاکھوں سلام. انہوں ڈالے سو قلب میں محمد مصطفیٰ. لوگ کیا سوچتے معلوم؟ وہ زمانے کے اندر خالی پوزیشن ہم نہ اقتدار کیا تبھی کیا معلوم علم لیتے تھے، سو پالیٹکس کا لیتے تھے. مگر جو علم امام محمد باقر کو تھا، کائنات کے اندر کسی بھی علم نہیں تھا. اور جو بھی علم آج کا جو لیٹسٹ علم ہے، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کا بھی امام محمد باقر علیہ السلام. یہ سب چیزیں آج بھی انگریزاں پورے ون آف دی پاورفل مین، آج بھی انگلش میں سپر مین آف ورلڈ کو کیا کتاب ہے، اس کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کچھ رکھتا ہے. امام محمد باقر علیہ سپر مین آف دی ورلڈ، جیسا سپر کمپیوٹر آف دی ورلڈ ہے نہیں، ایسا اس کو سپر مین آف دی ورلڈ. اس کے اندر الگ الگ عرب میں ان کا نام الگ، عرب و کتاب کا، ہندوستان میں الگ نام آیا، اس کے نام آیا. مگر اس کے اندر ایسا تھا، ہزاروں کروڑوں سپر کمپیوٹر ایک طرف، امام باقر علیہ السلام کا علم ایک طرف. ویسا علم رکھنے والے ہمیں سوچتے رہیں گا انہوں کھولے مت اپنا علم، یہ حضرت سکھائے، یہ مولوی سکھائے، یہ نہیں. پورا امام باقر اس میں سے نکال لے کو آپ بول دیتے سو کیا، اور دم سے بولتے نہیں امام باقر کا صدقہ کر، امام باقر کا صدقہ کر وہ بول دیتے نہیں. کھلا کیا کرتا ہو؟ حضرت سکھائے سو وہ سکھائے اور نہیں سکھائے. امام باقر علیہ السلام کے ہر علم، علم لدنی، علم معرفت، علم طریقت، علم کون سا علم، تارے کا، نجوم کا، اس کا اس کا، کیسا علم ہونا، کیمسٹری، بایولوجی، تو ہر چیز جتنے بھی آج کے علم ہیں، خدا کی قسم وہ اب بھی کم ہی، امام باقر کو ابھی زیادہ مانتے. کون بولے سو؟ سرکار دو عالم بولے سو. ابھی پیدا نہیں، امام باقر پیدا نہیں ہوئے تب بول رہے سو. یہ علم پہنچانے والا کس کا علم؟ ہم اماموں کا، پورے اماموں کا علم جو حقیقت کا علم ہے وہ پہنچانے والا. انہیں میرا خوب بہو شکل ہوگا، وہ نجیب الطرفین ہوگا. مبارک ہو امام حسین، اس کا نام محمد رکھنا، اور اس کی زیارت میری زیارت ہوگی. کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتی ہوں. ایسا پورے نامہ بولتی سرکار دو عالم، امام محمد مہدی تک پورے نامہ بولتی. تمہاری نسل میں انو کون بول رہی سو؟ ہمیں بیٹھ کو نہیں بنا بھائی، 12 امام رسول کریم دکھا دا لسو. انو کے بعد انو آتی، امام باقر کے بعد جعفر صادق کے، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا. انو میرے وراثت رکھنے والے، اس کے سوا کسی میں بھی وراثت نہیں جاتی. باقی کے یہ وارث کے ہونا تو غلامہ بنی گئے، ان کی وراثت کے غلامہ بنی گئے. وارث تمہیں ایسا بولے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہونے کے بعد امام حسین کی کربلا ہوئی.
کربلا کے ٹائم کو حضرت امام باقر علیہ السلام تقریباً 3.5 سال کے، کتنے سال کے 3.5 سال کے چھوٹے بچے رہتی، ساتھ ساتھ میں کربلا میں رہتی، ساتھ ساتھ میں جو کربلا کا جو ظلم ہوا ان کی آنکھوں سے شبئی نہیں انہوں کی، کون؟ امام باقر. پورے ظلم کے اندر امام باقر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو آگ پوچھتی، میرے نانا دادا امام حسین، نانا طرف بھی دادا طرف بھی نا، بولتی دادا حسین زین العابدین کے بیٹے امام باقر، بابا بھی شہید، کون؟ سید سجاد بھی، ان کو آنکھوں بیمار کربلا میں انہوں ہی، علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، اون محمد شہید، پورے شہید، انہوں آنکھوں بولتی بابا بیمار ہیں، کون بیمار ہے؟ کربلا امام زین العابدین بیمار ہیں. امام باقر کو پوچھتی امام حسین کے چھوٹے بچے، چھوٹے دادا اب مجھے تو چانس دیو تمہارے پر قربان ہو جانے کا. بولے تو ہاتھ پہ رات بولتی تمہیں محمد مصطفیٰ کی شکل والے، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شکل والے، تمہارا یہ کام نہیں کہ شہید ہو جانا، یہ ہمارے ورثے میں ہے سو شہید ہونا، ہوتی شہید ذرا دینا کے بعد ہوتی، اب تم نہ میں شہادت نہیں دے سکتا. کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے وصیت ہے کہ تمہیں علم پہنچانا، تمہارا کام ہو کو نہیں، تمہارا بھی کام ہو کو نہیں ہے، تمہیں یہ کام پورا کر کو بعد میں تمہیں شہید ہوتی، تمہیں جاؤ. ان کو پکڑ کو سرکار امام باقر علیہ السلام وہاں سے بھیج جاتے، بعد ان کی شہادت ہوتی. سرکار امام حسین کے بعد میں جب 11 محرم کے بعد میں ان کو جب قید کر کو نکالتی تو امام باقر کو حضرت زین العابدین کی زنجیر سے بندھی. ایسا پورا کربلا کا جو منظر تھا، امام باقر 3.5 سال کے، 3.5 سال کا بچہ امام زین العابدین کے ساتھ، امام سجاد کے ساتھ انہوں چلتے تھے، پاؤں میں سے کانٹے بدھتے تو حضرت امام زین العابدین کے پاؤں میں سے کانٹے نکالتے. ان کا پورا منظر دیکھے سو انہوں دیکھے تھے کہ کیسا نیزیاں سے زینب کے پردے، حضرت سکینہ کے پردے، یہ سب نکالے ان کے شبئی دی. امام باقر پورا دیکھتے، امام باقر پورا دیکھتے. بعد میں گئے کوفے کو، گئے کوفے کے بعد شام کو گئے، شام کے بعد ریلیز ہوئے، ریلیز ہونے کے بعد جوانی آئی، جوانی آنے کے بعد وہاں سے علم، ایسا علم رکھتا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ کے پاس لوگ آتے، بڑے بڑے لوگ آتے ملنے کے واسطے، بزنس کرنے کے واسطے. آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، امام باقر کہاں کرتے، پہلے کیا کرتے، بزنس کی بات نہیں کرتے، پہلے کیا کرتے ہیں، آتے سو مدینے کو، کہاں آتے سو مدینے کو، پہلے بات کیا کرتے ہیں، امام باقر کہاں کرتے. انہیں بادشاہ سو میرے واسطے بزنس کے واسطے سب کے امام باقر کا نہیں پہلے زیارت کرنا، ان کو دیکھے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے سر. ایسا امام باقر علیہ السلام کو آنکھوں زیارت کرتے، لوگ آنکھوں ملتے. اب یہاں کیا ہے، اقتدار میں بیٹھنے والے پبلک ہماری، بادشاہیت ہماری، پبلک جا کو بیٹھتی سن کے درس میں، ان کے خانقاہ میں، ان کے مدرسے میں. امام باقر علیہ السلام پہلا مدرسہ، پورا پہلا، دنیا کا سب سے پہلا جو اصحاب صفہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام درس شروع کرے، وہاں سے پڑھانا شروع کرے. اور پہلے جو 5000 لوگ تھے، 5000 جو افراد جو امام محمد باقر پڑھا ہے، کائنات کے اندر پورے 5000 کے 5000 پورے بلیاں پیدا ہوئے، پورے بلیاں. یہ 5000 لوگ پوری دنیا میں پہل کو، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی بلیاں بزرگاں وہاں سے ہوئے نہیں، ان کے درس سے پورے نکلتے سو، ان کے پورے سے ہر سلسلہ، ہر بزرگ، ہر خطب، ہر قلندر ان کی نسبت سے نکلتا سو، جو امام باقر کے انڈر کام کرے اور ان کی نسبت میں انہوں پڑھے، انہوں پورے بلیاں بنتے سو. یہ تو دوسرے کوئی دوسرے نہیں، امام باقر کے پوری کائنات کے اندر آدمی آتا سو یہ چیز. اور امام باقر بیٹھے رہے پر ایک صحابی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عمر وہ ایک صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. حضرت جابر بہت حدیث آئی، حضرت جابر بہت بوڑھے ہو کو رہتے، آکو بولتی امام باقر کو، کون کیا کو سرکار کے صحابی آکو، مطلب وہ بہت پروٹوکول ہے صحابی کا. تو پورے جنے صحابی آئی کو بول کو رسول اللہ کے پورے اٹھ کو کھڑ جاتے، امام باقر بیٹھے رہتے، امام باقر بیٹھے رہتے. اب صحابی آ رہی ہو تو سب اٹھ کے، تو امام باقر کو آتے ہی حضرت جابر انصاری کیا کرتی معلوم، اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا، اپنے آپ کو
नीचे गिरा लेती हैं, चलने का आते नहीं। हजरत बाखर के दरबार में रेंग लेकर आते, हजरत जाबिर रेंग लेकर आते, सलाम करती, कदमबोसी करते, पूरे दिन परेशान, उम्र में छोटे, रसूल अल्लाह के सहाबी 100 साल के ऊपर होगी, 100 साल के ऊपर होगी, छोटे बच्चे, जवानी 17-18 साल, वो भी कम 32 साल के, इन्हों इतनी इज्जत करे ना, पूरी पब्लिक सभी देख रही। बोलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनिया कि मेरी आखिरी जिंदगी जब होती है, कब मरतूं, कुछ भी नहीं, साहबा में कब जीतूं कब मरतूं, तुम्हारी मौत नहीं आती, तुम्हें कब मरती करो बोलो तो मेरा बेटा हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद, उसका नाम बाखर, तुम्हें जब बाखर को बिल्कुल मेरा सलाम पहुंचाती, उसके बाद अनकरीब तुम्हारी मौत आती। को सलाम पहुंचाती, बोलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बोले थे कि तुम ना सलाम पहुंचाओ, और तुम्हारे हाथों को चूमती, सर को चूमती, खदमा को चूमती, चूम को बोलती है खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि हूबहू तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा जैसे। ऐसा हुआ, मिलने के बाद 3-4 रोज के बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात होती है। वफात के बाद हजरत बाखर अलैहिस्सलाम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज जनाजा पढ़ाते। नमाज जो पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, वो पेशन गोई बराबर पूरी साहब सबसे सहाबा में होती इज्जत। और ये सभी क्या है, कंफर्म है, ये क्या है, ये जो है हदीसा से रिवायता से ये कंफर्म। और ये इमाम को से भी खेला नहीं, ये इमाम के जमाने के अंदर सहाबा इमामों को इज्जत करको दिखा कर देखो, हमें रसूल की संगत वाले मगर तुम्हें खून से बढ़को नहीं, हमें तुम्हें घर वाले, हमें दर वाले। तुम्हें बाखर कौन, हजरत इमाम बाखर ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे, हुसैन हसन के छोटे भाई, हसन के बाबा हुसैन के बाबा अली। तुम्हें वो पीढ़ी में जाको 5वें इमाम को सहाबी रसूल वैसा मिला, तो सहाबी रसूल वो भी जलीलुल क़द्र सहाबी दिखा दिया कि मैं सहाबी हो को भी मैं बता बढ़ने की कोशिश नहीं करता, खून के सामने झुक जाती को बोला। तो आज के मौलविया मुल्ले, आज के अदना कौन से बड़े आदमी को मौला अली तक लेकर जाने की कोशिश करते। ये सभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था कि देखो मेरी आल को, मेरे खून को भी लेवल नहीं कर सकता, मेरे खून के कंपैरिजन में होश नहीं सकता, सूझ भी नहीं सकता। और सहाबा भी याद रख लो, सहाबी होता सोच वो जो अहले बैत की इज्जत करे। अरफात का मैदान इमाम के पीछे जब खड़े को बोला तो जरे नंगे, जरे क्या सबसे ज्यादा नंगे खड़े रहते। इमाम के जो गुलामा ही कपड़े के साथ इमाम के पीछे, खतमा के पीछे खड़े रहते। कपड़े होना, इमाम की संगत होना, तो ये सब महफिला मजलिसा को आए तो इमाम की संगत, तुम्हें करोड़ों रुपए डाला लो, अरबों रुपए डाला लो, ये सब चीजें नहीं हो तो हाँ परेशान हालत में। इमाम होना तो मर्द होंगे औरत होंगे पूरे खड़े रहते, सवारी गुजरती, निदा होती है। किसकी होती है? निदा होती है, जहरा की सवारी आ रही। किसकी सवारी आ रही है? जहरा की सवारी है। ऐ अहले इल्म, ऐ अहले नजर, ऐ अहले जिक्र, तुम्हें सोचते बैठते, जिक्र करते, सोच ज्यादा, तुम्हारा थिंकिंग पावर ज्यादा, तुम्हें बहुत ख्याल करते पूरी दुनिया कैसा बनी, क्या बनी करको। तुमने ये ख्याल था नहीं, आदम का जो प्रोटोकॉल था वो कायनात में किसका भी नहीं था करको, किसका भी नहीं था करको। मगर आज मैं दिखाता हूँ आदम का जो प्रोटोकॉल था वो कुछ भी नहीं। आज ऐसी हस्ती का प्रोटोकॉल दिखाता हूँ अरफात के दिन, महशर के दिन, कि जब मैं ऐलान करता हूँ फातिमा जहरा की सवारी आ रही है, ऐ अहले महशर, नबियां 1,24,000 नबियां, उसमें आदम भी, पूरे वलियां भी, पूरे गौसान भी, खुतबा भी, फरिश्ते भी, मलाइका भी, जिन्नात भी, शजर भी, हजर भी, सारी मखलूक खड़े रहते हैं वहां, पूरी मखलूक खड़े रहती है वहां। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान उन्हों करती या अल्लाह ताला करता है कि अहले महशर अपने नजरों को क्या अपने सरों को झुका दो, अपने वो भी समल को नजरों को क्या झुकाते सो, वो भी समल को बोलते नहीं, बोले तो सीधा बोलना, अपने गर्दनों को झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो। जहरा की सवारी जारी रहो, कौन झुका नहीं सो? आदम जिसे पूरे फरिश्ते सजदा करे, आज वो आदम जहरा के सामने झुक रही है।
آج وہ عیسیٰ زہرا کے سامنے، وہ موسیٰ زہرا کے سامنے، وہ ننفیہ زہرا کے سامنے، وہ حسین زہرا کے سامنے، وہ علی زہرا کے سامنے، خدا کی قسم پوری کائنات زہرا کے سامنے اللہ تعالیٰ بولتا نہیں، جھوم کو بولتا دیکھ آج میری زہرا کا پروٹوکول کیا ہے. یہ خالی مخلوق میں جھکایا، یہ ایک مخلوق یا شہزادی یا شہزادی یا شہزادی ارے حیدری ایک مخلوق میں دکھایا تمہیں، یہ ایک مخلوق جھکی تو تمہیں بتا سمجھ کے آج پورے جتنے بھی مخلوق آئے خدا کی قسم زہرا کے سامنے جھکا کو دکھا دیا. یہ عرفہ، یہ محشر خدا کی قسم یہ اہل بیت کی شان دکھانے کے واسطے کیا کرنے کا واسطہ ہے. اس کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے سو کہ پوری کائنات جس کا سجدہ کرے، جسے جھکے وہ زہرا، اور زہرا جس کے سامنے جھکے وہ علی. نہیں شوہر نہیں، کون شوہر؟ اگر اللہ تعالیٰ سجدوں کسی کا سجدے کا حکم دیتا، سرکار کی حدیث دیتا، تو اپنی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے سامنے جھکنے کا دیتا نہیں دیتا. تو وہ اب رسول کا جو خیال ہے وہ 100%، ہمیں اسے اگر بعدست اگر کوئی خدا ہے تو عورت کو اس کا شوہر، یہ تو کنفرم ہوگا نہیں. پوری کائنات جس کے سامنے جھکی وہ زہرا، اور جس کے سامنے زہرا جھکے وہ مولا نہیں، وہ امام، وہ نسل، وہ اولاد ہوا. حضرت امام باقر کو کیا کرے، وہ عمر کے اندر جل کو جلن سے، حسد سے، بغض سے، علم جارانا، علم معلوم ہونا، یہ سب باتاں کرے، یہ سب دکھائے. یہ سبھی کس کا علم؟ یہ سبھی کبٹ کو میں ہے، یہ سب امام باقر علیہ السلام کا صدقہ. یہ دینے کا غوث اعظم بھی کیا دیا سو امام باقر کا صدقہ، جعفر صادق کیا پورا وہ سبھی ہر جنابی پوری کائنات کے خواجہ غریب النواز اٹھا کو ہونا تو بیچ کر دو نہ سبق ایمان میں حضرت خواجہ غریب النواز کی دعا، انہوں خود ان کے دیوان میں، خواجہ دیوان کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم میں خواجہ کی سب بعد میں، پہلے میں اگر میں امام باقر کا، جعفر صادق کا، موسیٰ کاظم کا، علی رضا کا، امام تقی کا، امام نقی کا، حسن عسکری کا، محمد مہدی کا، کربلا والوں کا اگر صدقہ نہیں رہا تو میرا خواجہ کی دعا قبول. خواجہ کی دعا یہ خواجہ صاحب سے چلے گا سو چلانے والے برابر 12 امام کو پکڑ کو چلا، نہیں چلانے والے ان کو 12 کو چھوڑ کو چلانی، کیا چلانی معلوم نہیں، ننگے چلانے گئے، ننگے چلانے. یہ جلن سے، یہ حسد سے کیا کرے. وہ ٹیمپو کا جو خلیفہ تھا وہ وقت کا، انہیں کیا کریا، ان کو زہر دیا. کسے زہر دیا؟ امام باقر علیہ السلام کو زہر دیتا، رات کو زہر دیتا، صبح کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو جاتا. ان کی بھی وصیت رہتے ہیں. جعفر صادق علیہ السلام پور کی فاتحہ والے امام نہیں، ہم نہ خالی پور کی فاتحہ، ہم نہ بھی شرم آتی ہے کی کر کے بولا کہ امام کون کر کے والے پورے کے امام، کیا پورے کے امام. ہاں آج امام کے نام معلوم نہیں. اب بابا کو بولنا کہ روٹیاں کباب، گوشت کباب کر کو، ڈلیاں کباب، ڈلیاں ڈالنے والا بولتے نا مریداں بولتے نہ بولتے، بلکہ ڈلیاں کو تو وکیل صاحب یاد آتی نہ تھا. ڈلیاں کے پیر کر بولنا کیا نہیں ہے، سو حقیقت ہے. علم کے پیر نہیں، عمل کے پیر نہیں، عقیدے کی پیر نہیں. تم ہم نہ دکھتا سوچ کیا کر ڈلیاں کھانے کے. اب وہ دکھائے امام باقر علیہ السلام کو وصیت، جعفر صادق کو ان کے بیٹے کو بلا کو وصیت کرا. بولے میرے والد امام زین العابدین جو مدینے میں دفن ہیں، ان کے خدمہ میں مجھے دفن کرو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو نہلاتی ہیں. وہ امامہ کا ہمارا سبھی الگ، ان کا بہت الگ. انہوں لے جا کو یہ کرتی ہیں. آج کا 7 ذی الحجہ وہ دن تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے والد امام باقر کو شہادت کے بعد وہاں تدفین کرتے ہیں. اور انہوں ایک وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت کرتے معلوم؟ بیٹے کو، بیٹے میں 7 ذی الحجہ کو انتقال ہوں، 8 ذی الحجہ سے مینا، کیا ہے سو مینا. میں مرنے کے بعد، میں انتقال کے بعد تمہیں میں ایک وعدہ کرو 7 سال تک یا 12 سال تک یا کئی دوسرے حدیثہ میں قیامت تک تمہیں مجلس کرنا. کس کی کرنا؟ کس کی کرنا مجلس؟ حسین کی مجلس کرنا. ان کا قول ہو. آج بھی مینا کے اندر کون آندے، کون نہیں آندے، کون کریں دے، نہیں کریں دے، ہزاروں لاکھوں جگہ کے اندر امام خود آتی نہ. کون آتی؟ امام مہدی خود آتی نہ تھا. اولیاء اللہ بزرگان دین آتے نہ تھا. مینا کے اندر امام حسین کے غم حسین کی مجلس چلتے ہیں. امامہ کی کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے کر کے بولو تو ان کا ایک قول
اب جیسا باپ کی تمنا بیٹا پورا کرنے کرتا نہیں، IAS آفیسر بن رہے تو بیٹا مریا کے کیا کرتا، وہ نہیں بننا سو. جو امام بولیا وہ قول پورا کرنا سو، امام بولیا وہ قول پورا کرنا سو. ایسا میں ہے سو ایسا امام کے بعد 7 سال یا 17 سال انہوں مجلس رکھے گئے. آج بھی وہ کنٹینیوشن آج بھی رہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں میں خیمے میں بیٹھے رہتے، امام بیٹھتے رہتے. اس کے واسطے وہ عرفات کے دن پورے 12 کے 12 امام موجود رہتے، پورے ولیاں موجود رہتی. اب وہاں کئی کو جانے کو بولے تو بولتی نہیں خضر علیہ السلام ملتی کو، وہ خضر علیہ السلام مل کو ان کو لے جا کو ملا دی. وہ محفل خاص رہتی ہے، وہ اسے بولتے سو عرفات. عرفات کا دن امامہ رہتی، امامہ کو بہت جنے ملتی یا انجانے میں یا جانے میں، مگر رہنا کیا تو شرط ان کی عزت رکھنا، ان کا احترام رکھنا. بہت جنے کو ملتی، بعد میں خیال آتا ہو ان کو انوج کرو، کیسے کیسے کی شکل میں آتی، کیسے کیسے کی بھیس میں آتی، مگر یہ علم تو رکھنا نہیں. عرفات کا دن یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفات کے دن کا صدقہ نصیب عطا فرمائے. زمان ظہر کے بعد نہیں، زمان ظہر کے بعد انشاءاللہ ذرا 1-2 رکعت نماز پڑھ لے بیچو، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے ذرا ذکر میں بیٹھو. وہ بہت قبولیت کا دن کی کر بولے تو جب دعا ہوتی ہے وہ دعا میں آمین شامل ہوتے سے امامہ کی شامل. امام نے زمان خود ظہر کے بعد دعا